بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے گناہ اور عذاب۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ شریف لے گئے۔ جب عورتوں کے مجمع پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ بہت کثرت سے کیا کرو۔ میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں نالت بہت کرتی ہے اور خاوند کی ناشکری کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 عورتوں کے گناہ عذاب کی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے۔ پہلی عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیکھا اور جس کا دماغ ہانڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ آج کل عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا عام ہے، اس کو گناہ سمجھتی ہی نہیں۔ حالانکہ شریعت نے صرف چہرے اور دونوں ہاتھ کے ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے سوا مکمل سطر چھپانے کا حکم دیا ہے۔ چچا جات یا پھوپھی جات، بھائیوں یا بہنوئی سے یا دیور کو تو نامحرم سمجھتے ہی نہیں اور ایسے ملتے رہتے ہیں جیسے محرم ہیں۔ اللہ اس سے ساری خواتین کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوسری عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جس عورت کا شوہر اسے راضی نہیں ہے وہ گنہگار ہوگی۔ بات بات میں لڑنا اور شوہر سے بدتمیزی کرنا جیسے ان کی عادت باز شوہر بھی اپنی بیوی کو زبان سے بھلا برا کہتے ہیں، جو ہرگز جائز نہیں۔ لیکن ابھی کا ذکر خواتین کے عذاب کے بارے میں ہے، لہٰذا خواتین اس سے پرہیز کرے اور اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تیسری عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ناجائز رشتے کی شروعات بے حیائی سے ہوتی ہے۔ ایک حیا والی خاتون جس کے اندر حیا اور اللہ کا ڈر ہو، وہ کبھی ایسا گھناؤنا کام نہیں کرے گی۔ بے پردگی اور ٹیلی ویژن بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ چوتھی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے دنیا میں جناب اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کا معاملہ کرتی تھی۔ پاکی آدھا ایمان ہے، اس لیے مرد ہو یا عورت پاکی کا خاص خیال رکھنی چاہیے۔ عورتیں جو حیض یا نفاس وغیرہ سے فارغ ہو تو پاک ہونے میں جلدی کرنی چاہیے۔ تاخیر کرنے میں گناہ ہے کیونکہ نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے۔ پانچویں عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔
झूठ और चुगली अक्सर ख़वातीनों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जहाँ दो औरतें बैठ जाएं, इधर उधर की चुगलियाँ शुरू हो जाती है। जहन्नुम में औरतों की कसरत से जाने की एक वजह ये भी है। छठी औरत जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसने हालत में देखा कि वह कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नुम के गर्ज से उसको मार रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत को यह अजाब दो गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक तो हसद करने की वजह से और दूसरे एहसान जतलाने की वजह। हसद करते हैं किसी के कारोबार या माल में तरक्की को देखकर जलना और ख्वाहिश करना कि उसे वह सब छीन जाए वगैरह, और एहसान जतलाना मसलन किसी पर कोई एहसान कर दिया और बदले में अगर दूसरे ने एहसान नहीं किया तो कहना कि मैंने फला काम किया लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया वगैरह। सारे गुनाहों से बचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इससे हर ख़वातीन आसानी से बच सकती है। लिहाजा ये अज़्म करे कभी भी ये सारे गुनाह नहीं करेगी, और अगर भूल से हो गई तो अल्लाह ताला से माफ़ी व इस्तग़फ़ार ज़रूर कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम ख़वातीन को इस गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।